الحمد لله الذي هو وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے کہ عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو، گنو، کاؤنٹ کرو، لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. بے شک انسان بڑا ظلم کرنے والا اور ناشکرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ بندہ مومن اگر چاہے کہ میری نعمتوں کو جو میں نے اسے عطا کی ہے اسے شمار کرے تو وہ شمار نہیں کر سکتا. اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ انسان بہت بڑا ظلم کرنے والا اور نعمتوں کا ناشکری کرنے والا ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جب نعمت مل جاتی ہے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور جب نعمت نہیں ملی ہوتی ہے تو وہ اس نعمت کے لیے روتا ہے. تو وہ نعمت جس کے لیے انسان روتا ہو، جب وہ مل جائے تو اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے برخلاف جب نعمت مل جاتی ہے تو اس نعمت کو وہ کنارے رکھ دیتا ہے اور پھر اگلی نعمت کا انتظار کرنے لگتا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی بے وقوفی ہے اور اسی وجہ سے وہ خسارے میں رہتا ہے. عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ عافیت کہتے کسے ہیں. عافیت کہتے ہیں دین کا فتنوں سے محفوظ ہونا، بدن کا امراض مہلکہ یا غیر مہلکہ سے محفوظ ہونا. ہلاکت خیز جو امراض ہے، ڈیزیز ہے، بیماریاں، اس سے بدن کا محفوظ ہونا، اور انسان کا دنیا میں شریر لوگوں کے شر سے محفوظ ہونا، اسی کو عافیت کہتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں اسے کہ اگر یہ عافیت کسی کو مل جائے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان بن سکتا ہے، جس کے پاس عظیم نعمتیں ہیں، کہ جس کے پاس کوئی بیماری نہ ہو، اس کا دین بھی محفوظ ہو، کوئی اس کے دین کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، کوئی شر انگیزی کرنے والا نہ ہو انسانوں میں. تو ایسی صورت میں وہ کتنا محفوظ محسوس کرے گا. آج ہم جو پیسے کماتے ہیں، آج جو ہماری تگ و دو ہے، وہ کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ہم دنیا کے ان لوگوں سے محفوظ ہو جائیں جو دنیا کے دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ان مرض سے بھی نجات پا جائیں جو ہم جس مرض میں مبتلا ہیں، اور اس کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مل جائے تو اب آپ بتائیے کوئی انسان کیوں پیسوں کی طرف بھاگے گا؟ کوئی انسان کیوں اپنی نیند خراب کرے گا پیسوں کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے؟ تو یہ عظیم نعمت ہے عافیت، جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. لیکن اگر اس کا احساس نہ ہو تو یہ نعمت بیکار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: نعمتان مغبون فیہما کثیر. نعمتان مغبون فیہما کثیر. فرمایا کہ کثیر من الناس، حضور فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی دو نعمتیں اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہے جس سے وہ خسارے میں ہیں، یعنی وہ اس نعمت کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے. دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے جن دو نعمتوں کا احساس بندوں کو ہوتا ہی نہیں. اور وہ بندے کتنے ہیں؟ کثیر من الناس. اکثر ایسے لوگ ہیں جنہیں ان دو نعمتوں کا احساس نہیں ہے. آگے فرمایا: الصحت والفراغ. صحت اور فرصت کا ٹائم.
اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری ٹائم دیا ہے، تو اسے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی نعمت ہے اگر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ کام اس لیے نہیں ہے کہ جس کے لیے دوڑنا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ اس فرصت کے وقت کو کام میں لائیں، اس کو یوٹیلائز کریں، تاکہ ہم اپنی اگلی زندگی میں جب ہمارے پاس شدت آئے گی، سختی آئے گی، اس وقت بھی ہم آرام میں رہیں گے۔ یہ فرصت کا وقت بہت عظیم وقت ہے جس میں ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نعمت کو انسان نہیں سمجھ پاتا، اور جیسے ہی فرصت ملتی ہے وہ کام کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صحت، جب تک صحت نہیں ہے تو روئے گا کہ صحت مل جائے، اور جب صحت مل جاتی ہے، بالکل تندرست ہو جاتا ہے، تو اسے اچھائی تو سوچتی نہیں ہے برائی کے علاوہ۔ وہ صحت کے بعد یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی کی مدد کر دوں، ہاں یہ ذہن میں ضرور آتا ہے کہ اگر کسی نے ٹچ کیا تو اس کی خیریت نہیں ہے۔ تو صحت بھی ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم دوسرے کو نقصان دے دیں۔ تو جب صحت ہو تب یہ سوچو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے جانے کے بعد ہمیں افسوس ہوگا۔ تو نعمت، یہ جو دو نعمت بتائی، صحت اور فرصت، یہ اللہ کی بہت عظیم نعمتیں ہیں، اور خود حضور نے فرمایا یہ ایسی دو نعمتیں ہیں کہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ ہوتی ہے اس کے پاس۔ آگے فرمایا حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں ایسی کوئی طلب کروں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جسے میں مانگوں وہ میرے لیے اچھی ہو۔ علمنی شیئا اسألہ اللہ، مجھے ایسی کوئی چیز کے بارے میں بتائے جس چیز کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ حضور نے حکم دیا ہے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو کہ اگر مانگنا ہے اللہ سے تو عافیت مانگو، اس لیے کہ عافیت دین کا فتنوں سے محفوظ ہونا، بدن کا امراض سے محفوظ ہونا، انسان کا دنیا میں شریر لوگوں سے محفوظ ہونا، یہ اگر چیز کسی کے پاس ہے تو وہ اب کس کے لیے کمائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے چھوڑتے ہیں تو ڈرتے ہیں پتہ نہیں کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے، یہ ایک ڈر ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کرتے۔ تو یہ جب حفاظت مل جائے انسان کو، ہم کسی ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے جس کی وجہ سے ان کا مرض ہم میں تبدیل ہو جائے، ہم میں ٹرانسفر ہو جائے۔ اس بنیاد پر ہم گندگی سے بچتے ہیں، گندے لوگوں سے بچتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی سیکیورٹی مل جائے کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، تو آپ سوچیے اب ہم کس کے لیے کمائیں۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ فرمایا کہ کیا مانگو؟ عافیت مانگو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب عرض کرتے ہیں کہ میں کئی دنوں تک حضور سے نہیں ملا، فمکثت ایاما، ایک لمبے ٹائم کے بعد میں حضور سے ملا، پھر میں نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں اللہ سے کیا طلب کروں۔ وہی سوال کئی دنوں کے بعد آپ نے دوبارہ دہرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو اللہ سے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں دعاؤں میں، لیکن عافیت نہیں مانگتے۔ تو عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم نے یہ مانگ لیا، لیکن مانگنے سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ کہ لفظ کا مطلب یہی ہے کہ انسان کا دین محفوظ ہو، اور دنیا میں اس کی جان محفوظ ہو، اور بدن اس کا محفوظ ہو بیماریوں سے، اسی کو عافیت کہتے ہیں۔ اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس نعمت کا احساس کیسے ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی ان کے سر سے لے کے پیر تک نعمت ہی نعمت ہے، اللہ نے نوازا ہے ان کو، لیکن وہ پریشان ہے کہ فلاں کے پاس وہ چیز ہے، وہ میرے پاس کب آئے گی۔ یعنی جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے اور جو موجود ہے، اس کو چھوڑ کر وہ دوسری کی طرف پریشان ہے۔ حاسد کے بارے میں کہا، جو حسد کرتے ہیں دوسروں سے، اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک لالچی انسان کو آپ خوش کر سکتے ہیں پیسہ دے کر، کوئی چوری کرنے والا ہے اس کو آپ پیسہ دے کر چوری سے محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن حاسد کو آپ اس کے حسد کا علاج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حاسد
کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس کو اگنور کر کے وہ اس نعمت کو چاہتا ہے جو کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے نکل جائے اور مجھ میں آ جائے، یہ وہ چاہتا ہے۔ اور آج ہم ہر شخص کثرت سے ایسے لوگ پائیں گے آپ اس معاشرے میں کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی آگے نہ بڑھے، میں آگے بڑھ جاؤں، اور یہ غیر دانستہ طور پر ہو رہا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے ہم اسے بھلا دیے، اور اس کے بعد دوسری نعمت جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں رشک کرتے بیٹھے، حسد کرتے بیٹھے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یقین مانیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں آج سے تو آپ کو احساس ہوگا ہم نے کتنی ایسی چیزوں کو دیکھا ہوگا اور ہم نے یہ سوچا ہوگا اس کے پاس، اس کو حق ہی نہیں بنتا ہے اس چیز کا، یہ جو نعمت اس کے پاس ہے یہ تو اس کا حقدار ہی نہیں ہے، یہ تو میں اس کے لائق ہوں۔ آپ سوچیں کتنی مرتبہ ہم نے سوچا ہوگا کئی نعمتوں کے بارے میں، جبکہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ بہت عظیم ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ نعمت بہت ہے انسان کے پاس لیکن اس کا احساس اس کو نہیں ہے، تو کہا کہ کیسے اس نعمت کا احساس کریں، کیونکہ جب نعمت چلی جائے گی تو پھر تو افسوس ہی ہوگا، احساس کہاں سے ہوگا، اور اگر احساس ہو بھی گیا تو فائدہ کیا، نعمت تو چلی گئی۔ کہا کہ نعمت کا ذر احساس کیسے کریں، اس کو کیسے پہچانے کی نعمت ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر نعمت کی قیمت اور قدر کو جاننا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کرو، اور آنکھوں کو بند کرنے کے بعد محسوس کرو کہ میری دونوں آنکھیں نہیں ہیں، میں دنیا کی کوئی بھی شے دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور اس کے بعد امیجن کرو کہ آج کے بعد میں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا ہوں، تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ یہ جو دو نعمتیں، بلکہ اس نعمت کے ذریعے ہم گناہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کی نعمتوں پر حسد کر رہے ہیں۔ اگر یہ دو نعمتیں چلی جائے تو نیکی گناہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہ جائے گی، دوسروں کی اچھائی بھی تو نہیں دیکھ پائیں گے اگر برائی نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ کہا کہ آنکھ کو بند کرو، محسوس کرو کہ میں اندھا ہوں، کتنا معذور اور لاچار محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو جب یہ معذرت خواہ ہوں گے انسان اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب مجھے معاف فرما کہ میں ان چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں، ان چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں، یہ کب پناہ چاہے گا؟ جب بندہ محسوس کرے گا کہ اس سے نعمتیں جا رہی ہیں۔ تو نعمتیں جب تک جائے گی نہیں جب تک احساس نہیں ہوتا، اور جانے سے پہلے احساس یہ ہے کہ اس نعمت کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ آپ دیکھیں سانسوں کا جب مسئلہ ہوا تھا کورونا میں تو کس قدر محسوس ہوا تھا کہ یہ سانسیں، یہ آکسیجن جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پرووائڈ کر رہا ہے فری میں، کتنا اہم ہے، اس وقت محسوس ہوا تھا۔ ایسی آنکھوں کو صرف بند کریں اور محسوس کریں کہ یہ ہماری روشنی چلی گئی ہے، کتنا عظیم نعمت ہے ہمارے سر پر، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ دو شخص ایسے تھے جو کہیں سے گزر رہے تھے، ان دونوں میں سے ایک نے دیکھا بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں خوبصورت اور محلات بنے ہوئے ہیں، تو جب اس نے ان گھروں کو دیکھا تو اپنے دوست سے کہا کہ یار ہم لوگ اس وقت کہاں تھے جب یہ محل بٹ رہے تھے اللہ کی جانب سے، جب یہ محل اور یہ اونچے اونچے گھر، خوبصورت گھر جب اللہ تقسیم فرما رہا تھا تو اس وقت ہم لوگ کہاں تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس سوال کا جواب میرے سوال میں ہے، میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے اس شخص کو لیا اور ہاسپٹل گیا، اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ میرے اس سوال کا جواب دو کہ یہ جو بیمار دکھ رہے ہیں ان کی جو بیماریاں جب بڑھ رہی تھی تب ہم کہاں تھے؟ یہ بیماریاں جب اللہ تقسیم کر رہا تھا تقدیر کے اعتبار سے تو تب ہم کہاں تھے؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ صرف ہم دوسروں کی نعمتوں پر رشک کرنا جانتے ہیں، لیکن جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا احساس نہیں جانتے، اور جب احساس نہیں کرتے اسی بنیاد پر نعمتوں کے انبار میں ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، تم نعمتوں کے انبار میں ہوتے ہیں لیکن لوگوں سے حسد کرتے ہیں، نعمتوں کے انبار میں ہوتے ہیں لیکن پریشان رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نعمت کا احساس ہی مر گیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ حج کرنے کا ارادہ کیا، حج کرنے کے لیے گھر سے جب وہ نکلا ہے شام سے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر وہ اترا، اور اترنے کے بعد اس نے کہا کہ دوپہر کا کھانا یہیں کھائیں گے، پھر اگلا سفر طے کریں گے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو عربوں کا ایک طرز ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو ارد گرد کوئی اگر ہو تو اسے بھی بلا لیتے ہیں کھانے کے لیے، یہ آج بھی ان کا طرز مشہور ہے، یہ اخلاق ہے ان کے،
بہت عالی اخلاق کے مالک ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو کسی کو ڈھونڈ لو، کوئی اگر آزو بازو ہو تو بلا لو، ساتھ میں کھا لیں گے. تو ان کا جو دربان تھا وہ گیا اور دیکھا پہاڑ پر کوئی اعرابی، کوئی بدو وہ گزر رہا تھا وہاں سے. اس سے کہا کہ آپ کو امیر بلا رہے ہیں. تو جب آیا تو امیر نے کہا حجاج بن یوسف نے کہ ہاتھ دھو لو، میری طرف سے آپ کے لیے آج دعوت ہے، میری جانب سے آپ کے لیے دعوت ہے. اس نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے اس ذات نے پہلے ہی دعوت دے دی ہے جو تجھ سے بہتر ہے. اس نے کہا کہ وہ ذات کون ہے؟ کہا کہ اللہ. اس نے مجھے نفل روزے کی دعوت دی اور میں نے وہ دعوت قبول کر لی، تو میں روزے سے ہوں. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ گرمی بہت سخت ہے، عرب کی گرمی، ریگستان کی بہت ہی سخت گرمی ہوتی ہے. کہا کہ جب گرمی سخت ہو تو نفل روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، تو آج روزہ توڑ دو، کل رکھ لینا. آج روزہ توڑ دو، کل رکھ لینا. اس نے کہا کہ کل کے زندہ ہونے کی اگر ضمانت دے دو میں آج توڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہی تو ضمانت میں نہیں دے سکتا ہے کل تم زندہ رہو گے یا مر جاؤ گے. تو کہا کہ جو چیز آپ نہیں کر سکتے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو آپ دے نہیں سکتے اس کے لیے آپ مجھ پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہو، عربی سے کہا حجاج بن یوسف نے، کھانا آج کا بہت ٹیسٹی ہے، بہت لذیذ ہے. تب اس نے جو جواب دیا وہی آج کی اس تقریر کے ٹاپک سے تعلق رکھتا ہے. اس عربی نے جواب دیا کہ حجاج بن یوسف، اے امیر، یہ کھانا آپ نے ٹیسٹی نہیں بنایا، نہ آپ کے کوک نے اس کو لذیذ بنایا ہے. اس کھانے کو کسی نے لذیذ بنایا ہے تو آپ کی عافیت نے بنایا ہے. آپ صحت مند ہو، آپ کی زبان میں لذت ہے، اس بنیاد پر آپ کو کھانے کا ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہے. جا کے ان سے پوچھئے جن کے پاس اتنا کھانا ہے کہ پورا شہر کھا سکتا ہے لیکن زبان ٹیسٹ لیس ہے، زبان میں ذائقہ ہی نہیں ہے، اور گھر میں اتنا اناج ہے کہ پورا خاندان کھا سکتا ہے، پورا شہر کھا سکتا ہے، لیکن محروم ہے نعمت سے. تو آپ کے پاس اس وقت جو لذیذ کھانا ہے وہ کھانا لذیذ نہیں ہے، اصل میں آپ عافیت میں ہو، آپ کو اللہ نے مرض نہیں دیا ہے، آپ کو محفوظ رکھا ہے، اس بنیاد پر آپ خوش ہو. تو یہ بہت عظیم درس تھا ہمارے لیے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عافیت ہمارے لیے کتنی عظیم ہے. بس ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس عافیت کا احساس کر لیں کہ کتنی عظیم ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی معاشرے میں بہت سارے آپ کو ایسے بھی ملتے ہوں گے جو ایب نارمل ہوں گے، جو چل نہیں پاتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے. کبھی کبھی ہمارے دل میں آتا ہے کہ اس کا گناہ کیا تھا؟ اگر بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ دیکھ کر نہیں چلتا ہوگا، لیکن پیدا ہی اندھا کیوں ہوا؟ پیدا ہی لنگڑا کیوں ہوا؟ پیدا ہی ایب نارمل کیوں ہوا؟ سوچتے ہیں. اس سوچنے کے لیے ہی اللہ نے اسے پیدا کیا ہے کہ تم سوچو کہ ہم تو صحت مند پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ صحت کے بغیر پیدا ہوا ہے، ایب نارمل پیدا ہوا ہے، ہم نارمل پیدا ہوئے. تو اس نے کیا کیا اور ہم نے کیا کر لیا، اور اس نے جو نہیں کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اسی سوچ کو ابھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اوپر نیچے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے